24 نومبر پہ جو کہ پی ٹی آئی نے کال دی ہے احتجاجی مظاہرے کرنے کی، تو اس حوالے سے شہر کی صورتحال جو ہے وہ بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ موٹر وے بند کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، مختلف مقامات پر کنٹینرز کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ بگڑتی ہوئی شہری صورتحال میں اگر اسی طرح ہی صورتحال رہی، لوگ پریشانی کا اتنا زیادہ شکار ہو جائیں گے کہ وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھیں گے۔ موٹر وے پہ اس ٹائم جو بھی بسیز جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، ان کو بند کر دیا گیا، وہیں پر ہی ان کو پیسنجرز کو روڈ پر ہی کھڑا کر دیا گیا۔ ڈرائیورز کی جانب سے یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ ان کو پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کر رہی ہے اور سول لائن تھانہ میں ان کو بند بھی کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ٹریولنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے کہ ویکینڈ ہے، بہت سے ایسے شہری ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں میں اپنی نوکری سے چھٹی کر کے جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، اور ایک تو ان کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو بسیز میں اکثر ٹریول کرنے والے لوکل ٹریول کرنے والے لوگ جو ہیں، ان میں بہت سارے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ریفر کیا جاتا ہے DHQ سے لاہور میں، ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے، تو وہ ان کو سفر کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو PTI کے حوالے سے مختلف مقامات پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، داخلی اور خارجی راستوں کو اس طرح سے بند کر دیا گیا کہ شہر کی صورتحال انتہائی بگڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر تو یہ PTI کے احتجاج کو روکنے کے لیے یا ملک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے، ہاں، لیکن اس میں شہریوں کو بہت ساری مشکلات بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ نون لیگ اور PTI کے درمیان بگڑتی ہوئی صورتحال دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری اس کو فیس کر رہے ہیں، شہریوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں۔ بہت ساری اموات جو ہیں اسی طرح ہی اموات ہو جاتی ہیں جب ایک مریض کو دوسری ایمبولینس بھی بند کر دی گئی اور مریض جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ شہر کی صورتحال تو پہلے ہی بہت زیادہ سنگین دکھائی جا رہی تھی، اسموک کی وجہ سے سکولز بند کر دیے گئے، 8 بجے دکانیں بند کر دی گئیں، تو وہ شہریوں کے لیے ایک پہلے ہی پریشانی تھی۔ اب اگر اس طرف سے چھٹکارا ملا تو PTI کے تماشائی پروگرام سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ان تماشائی پروگرام کی وجہ سے جو زیادہ سفر کرتے ہیں، زیادہ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ ہیں عام عوام جو ہیں ان ساری چیزوں کو دن بہ دن ذہنی جو پرابلم کا شکار ہو رہی ہے۔ دکاندار بھی پریشان ہیں ٹریولنگ کی وجہ سے، جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں بہت زیادہ سامان اور مال بھجوانا ہوتا ہے تو ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس جو ہے اپنی جگہ پہ پولیس اپنی جو ہے کارکردگی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ان کو جو احکامات جاری کیے جائیں گے وہ تو اسی کے مطابق کام کریں گے۔ تو مختلف مقامات پر کنٹینرز کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ پولیس جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے، اگر کوئی شہری کسی قسم کی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے اوپر فوراً سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور ٹریفک وارڈن پہ بھی اگر بات کی جائے تو ٹریفک پولیس بھی اپنی اہم کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے جائیں گے، گورنمنٹ کی جانب سے جو بھی حکم جاری کیے جائیں گے، سب ڈپارٹمنٹس اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ اس میں نہ تو کسی ادارے کا قصور ہے، نہ ہی اس میں ہم عوام کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر غلط کہا جا سکتا ہے تو وہ حکمرانوں کو کہا جا سکتا ہے، نہ تو PTI کی جانب سے کوئی پازیٹیو قدم اٹھایا جا رہا ہے، نہ ہی نون لیگ اس کے اوپر کوئی پازیٹیو ان کو رسپانس کر رہی ہے۔ تو اس صورتحال میں، بگڑتی ہوئی شہری صورتحال میں تو عوام کے لیے ایک دن بہ دن بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر جلد سے جلد کوئی اچھے اقدامات کریں، اچھے فیصلے کریں۔ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ شہری اور عوام ملکوں کی، شہروں کی صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا جا سکے اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم کیا جائے۔ اگر اسی طرح ہی صورتحال رہی تو دن بہ دن نہیں، گھنٹوں میں، سیکنڈز میں لوگ پریشانی کا اتنا زیادہ شکار ہو جائیں گے کہ وہ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھیں گے، کیونکہ ایسی صورتحال میں نہ تو سکولز کے بچے سروائیو کر سکتے ہیں، نہ کاروبار جو ہیں اس طرح سے نظام معمول کے مطابق چل سکتا ہے، نہ ہی کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے کاروباری لحاظ سے، اگر بات کی جائے تو جتنا بسیز کو بند کر دیا جائے گا تو ان کو لاس ہوگا۔ اگر بات کی جائے معمول کے مطابق تو ہر چیز رواں دواں، ٹریفک کے رواں دواں ہونے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ بس اسٹاپ پر ٹکٹس اور اس طرح سواریوں کا آنا نظام ایک نارمل چل رہا ہوتا ہے اور اسی طرح ہی ایک اچھی آمدن ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اس طرح سے موٹر وے بند کر دی جائے گی تو نہ تو اس طرح سے پیسنجرز آ سکتے ہیں، نہ اس طرح معمول کے مطابق
مطابق چیزیں چلتی ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. رکشہ ڈرائیور اپنی جگہ پریشان ہوتے ہیں کہ سواری اس طرح نہیں ہوتی ہے, ان کی دہاڑی سسٹم ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے نہیں سروائیو کر سکتے ہیں. اور جس طرح بسز کے اگر ڈرائیورس کی بات کریں تو ڈرائیورس کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کو, کیونکہ وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلی ویجرز ہوتے ہیں, ان کو پر ڈے کے مطابق پے کیا جاتا ہے. اور جب اس طرح سے موٹر وے بند کریں گے تو بسز کا نظام جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا. بسز بند کر دیں گے تو ڈرائیورس کے لیے جو ہے روزی روٹی کمانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ڈرائیورز جو ہیں وہ ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں, جتنے دن بند رہے گا اتنے دن وہ ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس طرح حکمرانوں کے اس فیصلے سے اپر لیول سے لو لیول تک نظام بالکل دھرم بھرم ہو جاتا ہے. شہر کی صورتحال کو نارمل کرتے کرتے شہریوں کو ایک الگ طرح سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دعا بھی کرنی چاہیے, اور اپنے حکمرانوں کو یہ مشورہ ہم اپنے اس بلاگ کے ذریعے دیں گے کہ آپ اس کے اوپر ایک اچھی جو ہے فیصلے کریں تاکہ مشکلات سے بچا جا سکے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.